عطا روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عمر اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ مجھے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد سے بے تاب ہو کر رو پڑی اور کہنے لگی ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ہی نرالی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ میرے بستر میں لیٹے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا آج کی رات تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں نے اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ میں نے کہا خدا کی قسم مجھے تو آپ کی خواہش کا احترام ہے، آپ کا قرب پسند ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تب آپ اٹھے اور مشکیزہ سے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے پر گرنے لگے۔ نماز کے بعد حضرت آپ دائیں طرف ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار پر تھا۔ آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ فجر کی اذان دینے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ جب انہوں نے آپ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور آئندہ ہونے والے سارے گناہ بخش چکا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ کچھ تکرار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کو ثالث بنایا؟ آپ نے بات سن کر سختی سے مجھ سے بات کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے تجھے اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور کی چھڑی لی اور مجھے مارنے کو دوڑے، میں آگے آگے بھاگی اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم دے کر کہتا ہوں کہ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جائیں، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر ایک طرف جا بیٹھی۔ آپ فرمانے لگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب آ جاؤ، میں نہیں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے بھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے میری کمر کو زور سے پکڑ رکھا تھا اور خوب مجھ سے چمٹی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ان سے فرمانے لگے عائشہ میں نے تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب جانتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اپنی گفتگو میں رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر قسم کھاتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہہ کر بات کرتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ٹھیک ہے، مگر بس میں صرف زبان سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی آپ ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ تیز تیز بول رہی تھیں کہ اوپر سے ان کے ابا حضرت ابو بکر تشریف لائی۔ یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ خدا کے رسول کے آگے اس طرح بولتی ہو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھتے ہی باپ اور بیٹی کے درمیان حائل ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متوقع سزا سے حضرت عائشہ کو بچا لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے فرمانے لگے دیکھا آج میں نے تمہارے ابا سے کیسے بچایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر دوبارہ تشریف لائے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے دیکھو بھائی تم نے اپنی لڑائی میں مجھے شریک کیا تھا، اب خوشی میں بھی شریک کر لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور گوشت کی ہڈی یا بوٹی میرے ہاتھ سے لے لیتے اور بڑی محبت کے ساتھ اس جگہ منہ رکھ کر کھاتے جہاں سے میں نے اسے کھایا ہوتا تھا۔ میں کئی دفعہ پانی پی کر برتن حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا دیتی تھی۔ حضور وہ جگہ ڈھونڈ کر جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا وہیں منہ رکھ کر پانی پیتے تھے۔
والہانہ پیار تھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے فرمایا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ بیویوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں اس کی باری مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے ہاں جگہ دے دیں۔ پھر بھی زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ نے یہ اختیار استعمال نہیں فرمایا، مگر مجھے اختیار ہو تو میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں استعمال کرتی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ایک ایسی صفت کا علم ہے جس کا نام لے کر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے وہ شوق سے عرض کیا کہ مجھے بھی وہ صفت بتانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے خیال میں تمہیں بتانا مناسب نہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے روٹ کر ایک طرف جا بیٹھی اور خود ہی بتانے گئے، مگر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر تک نہ بتایا تو عجب شوق کے عالم میں خود اٹھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ضرور وہ صفت بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دراصل اس صفت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے دنیا کی کوئی چیز مانگنا درست نہیں، اس لیے میں بتانا نہیں چاہتا۔ تب حضرت عائشہ پھر روٹ کر الگ ہو گئیں اور وضو کر کے مصلی بچھا کر بآواز بلند یہ دعا کرنے لگی کہ اے میرے مولا، تجھے میرے سارے ناموں اور صفتوں کا واسطہ، ان صفتوں کا بھی جو مجھے معلوم ہے اور ان کا بھی جو میں نہیں جانتی، تو اپنی اس بندی کے ساتھ عفو کا سلوک فرمان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے دیکھتے اور مسکراتے جاتے اور فرمایا عائشہ بے شک وہ صفت انہی صفات میں سے ہے جو تم نے شمار کر ڈالیں۔ سبحان اللہ۔